تم سمجھتے کیوں نہیں تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے؟ چھوڑ دو اسے، اس کی دوست اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، جب وہ اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ بے شک تم میری بیسٹ فرینڈ ہو میرال، مگر میری محبت میری بیوی ہی ہے۔ مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی بیکار کوشش مت کرو۔ مگر دروازے میں کھڑی شاذل کی بیوی کو دیکھ وہ ایک دم شاذل کی لبوں پر جھک گئی تھی، جس پر باہر کھڑی آئینہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز پر جھٹکے سے دھکا دیا تھا شاذل نے میرال کو، اور دروازے کی طرف سست پڑی دھڑکنوں سے دیکھا، جہاں اس کی جان سے زیادہ عزیز بیوی کھڑی تھی۔ آئینہ، میری بات سنو آئینہ، مگر وہ اسے وہیں روک گئی تھی۔ خبردار ایک بھی قدم مت بڑھائیے گا میری طرف۔ وعدے مجھ سے اور رنگ رلیاں کسی اور کے ساتھ منا رہے ہیں۔ آپ شاذل خانزادہ تف ہیں۔ آپ کی محبت پر یہ خانزادہ حویلی کا منظر ہے، جہاں پر بہروز خانزادہ، شمروز خانزادہ اور میرب خانزادہ تینوں بہن بھائی رہتے تھے۔ ان کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ایسے میں بہروز خانزادہ کی شادی تہمینہ بیگم اور شہروز خانزادہ کی شادی شہناز بیگم، جبکہ میرب خانزادہ کی شادی بھی انہوں نے ایک بہت اچھے گھرانے میں کروائی تھی، مگر وہ شادی کے 3 سال بعد ہی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی تھی اپنی ایک بیٹی میرال کے ساتھ۔ مگر ان کے بھائیوں نے بھی پھر بھی انہیں خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ بہروز خانزادہ کے ایک بیٹا، 2 بیٹیاں تھیں، شاذل، حریم اور سحر، جبکہ شمروز خانزادہ کے 2 بیٹے، سعد، اسد اور ایک بیٹی فریحہ تھی۔ یہ نہایت خوشحال گھرانہ تھا۔ جب ایک دن سب کی قسمت کیسے بدلنے والی تھی، کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ شاذل ڈاکٹر بننے کے بعد لندن سے لوٹا تھا، جبکہ میرال، جو اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، وہ بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ وہ دونوں بیسٹ بیڈیز تھے، مگر شاذل ابھی بھی میرال کے جذبات سے انجان تھا کہ وہ اسے کس شدت سے چاہنے لگی ہے۔ اسی کے لیے ہی تو وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، جس میں صرف 1 سال باقی تھا، پھر وہ خود شاذل کو پرپوز کرے گی۔ وہ یہ سوچ چکی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ اس سے پہلے ہی کسی اور کا ہو جائے گا۔ 30 سالہ شاذل خانزادہ نہایت خوبرو شخص تھا، جسے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب شاذل ایک سرجری کر کے اپنے کیبن آ کر بیٹھا تھا، جہاں تھوڑی دیر بعد ہی اس کے ابو داخل ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ایک لڑکی بھی تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر پہلا خیال شاذل کے دل میں یہی آیا تھا، مگر وہ تھی کون اور اس کے ابا کے ساتھ کیا کر رہی تھی، یہ بات جاننے کا اسے تجسس تھا۔ اس لیے وہ لگے ہاتھ پوچھ بیٹھا تھا، ابو آپ یہاں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کہتے، بیٹھو بیٹھو، مجھے دراصل تم سے ایک کام تھا یا فیور چاہیے تھی۔ صحیح کہوں تو بولے ابا، فیور کی کیا بات ہے، آپ حکم کریں۔ وہ ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ ساتھ بیٹھی آئینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، یہ میرے دوست کی بیٹی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، یہاں انٹرنشپ کرنا چاہتی ہے، تو میں چاہتا ہوں یہ تمہیں اسسٹ کرے، کیونکہ جو تجربہ اسے تمہاری زیر نگرانی آئے گا وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ کچھ دیر آئینہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے سر اثبات میں ہلاتے ہوئے حامی بھری تھی،
ٹھیک ہے، وہ تو اس کو چھوڑ کے جا چکے تھے، جبکہ وہ ابھی تک یہیں بیٹھی تھی، جبکہ شازل اس سے کچھ ضروری سوالات کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے مس آئینہ، چلیے آپ میرے ساتھ راؤنڈ پر، وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ جب دونوں ہی باہر اکٹھے نکلے تھے تو دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر اسٹاف میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھی، جسے آئینہ نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ آج تک شازل خانزادہ کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں پایا گیا تھا، اس لیے اس کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ راؤنڈ پر آتا دیکھ کر ساری باتیں بنانے لگے تھے، مگر کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ شازل خانزادہ کے منہ پر کچھ بھی کہہ سکے۔ پورا راؤنڈ کروانے کے بعد اسے وہ کام سمجھا چکا تھا اور شفٹ بھی بتا چکا تھا کہ وہ رات کو زیادہ دیر تک یہیں ٹھہرتا ہے، اس لیے اس کی بھی نائٹ شفٹ ہی لگائی تھی اس نے۔ آپ کو یہاں دیر تک رکنے میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زرق نگاہوں سے بھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی جاب کو لے کر کتنی سیریس ہے۔ نہیں سر، مجھے کوئی ایشو نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں بہت کچھ نیا سیکھ سکوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جذبہ تھا جو شازل کو اچھا لگا تھا۔ وہ منہ پر تو نہیں کہہ پایا تھا، مگر یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے دل کو باز ضرور تھی۔ مگر اپنا سر چٹکتے وہ اپنی توجہ کسی اور جانب مبذول کروا چکا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ وارڈ میں داخل ہونے لگا تو زبردست تصادم ہوا تھا اس کا آئینہ کے ساتھ، کہ وہ دونوں ہی اچھے خاصے ہل کر رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جو ایک بلڈوزر سے ٹکرائی نیچے گرنے والی تھی، فوراً ہی شازل اس کی کمر میں بانہیں ڈال کے اس نے جھٹکے سے قریب کیا تھا آئینہ کو کہ وہ اس کے کشادہ سینے کی زینت بنی تھی۔ اس کا جسم جیسے ہی شازل خانزادہ سے ٹکرایا تھا تو ایک کپکپی طاری ہو گئی تھی اس کے انگ انگ میں، جس کو بیان نہیں کر پائی تھی۔ ایک غیر لمس نے پہلی بار اس کو چھوا تھا۔ پورے جسم میں چونٹیاں تو رینگی ہی تھیں، وہ یک تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو اس نے ڈر سے میچ رکھی تھی، اور وہ اس کے سینے میں منہ دیے ہوئے تھی کہ اب گری کہ تب گری۔ مگر جب کچھ نہ ہوا تو اس نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، جب خود کو اس کی گوش میں پایا۔ شرم سے اس کا چہرہ دہک کر لال ہو چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس کے من منا کر کہنے پر وہ ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، کیسے جذبات بھڑک اٹھے تھے اس کے ایک لمحے سے ہی۔ آخر وہ اپنے آپ پر قابو کیوں کھوتا جا رہا تھا؟ کیوں اس لڑکی کی طلب اس کے سر پر نشے کی طرح سوار ہوتی جا رہی تھی؟ وہ اس کے رس بھرے لبوں کو دیکھ کر اس پر جھکنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس فل وقت یہ اختیار نہ تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا اور فوراً اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کو ٹکر ٹکر جاتے دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کو کیا ہو گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں کیا اس کو اس پر غصہ آ گیا تھا، یہ سوچ آتے ہی اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس کو کسی قسم کی سزا نہ دے دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ گھر پہنچا تھا تو اس کے سر پر ابھی تک آئینہ سوار تھی۔ وہ اپنا سر جھٹک رہا تھا، مگر وہ اس کے حواسوں پر ایسی سوار ہوئی کہ اتر ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے اوپر جانا چاہا تو بیچ میں ہی میرال اس کا ہاتھ تھام گئی تھی اور اسے کھینچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر لے گئی تھی۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے کافی بنائی ہے، تمہاری فیورٹ۔
اس کو پی کر تمہارا سر درد غائب ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری شکل سے ہی لگ رہا ہے آج تمہارا دن اچھا نہیں گزرا۔ وہ اس کا بازو تھام کر گردن اکڑا کر بولی تھی، جس پر ہنس کر رہ گیا تھا۔ صحیح پہچانا اس نے، سر درد تو اس کو تھا، مگر یہ بری چیز نہیں تھی۔ اس کے دل میں بھی درد تھا آج تو، مگر میرال کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی، جس سے وہ سب دلوں کی باتیں شیئر کرتا تھا، مگر جانے کیوں آئینہ کا ذکر اس سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ تو آئینہ کا ذکر خود سے بھی نہیں کرتا تھا، سوائے سرگوشیوں کے۔ اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کافی وہ جٹ سے پی گیا تھا۔ تھینکس یار میرال، تم نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا، وہ سر پیچھے پھینکتے بولا تھا، جبکہ میرال اس کو آنکھوں میں ولہانہ محبت سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی گود میں بیٹھ جائے اور اس کے کندھے پر سر رکھ دے، مگر وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ بہت جلد تم میرے ہوگے شاذل، صرف اور صرف میرے۔ تم پر میرا اختیار ہے، تمہارے جسم پر بھی میرا اختیار ہے، اور تمہاری سوچوں پر بھی میرا اختیار ہے۔ وہ جنونی ہوتی دل ہی دل میں خود سے کلام کرتی بولی، مگر شاذل اس کے دل کی باتوں سے انجان تھا۔ اگر جان جاتا کہ اس کے دل میں شاذل کے لیے کیا باتیں چل رہی ہیں تو شاذل مڑ کر بھی اس کو خود کے قریب نہ آنے دیتا، مگر یہ بات تو تب تھی جب وہ جان جاتا۔ رات کو بھی سوتے وقت اس پری وش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے جگمگا اٹھا تھا۔ جیسے ہی آئینہ کا جسم اس کا جسم سے ٹکرایا تھا، وہ خود کو بے قابو ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک دم اپنی آنکھیں کھول گیا تھا۔ آئینہ تو ہر جگہ اسے نظر آنے لگی تھی، اس سے دوری ناگزیر ہوتی جا رہی تھی۔ شاذل نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ رات کا پہر گہرا ہوا تھا، مگر نیند ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں نہیں اتری تھی۔ کمرے کی خاموشی میں شاذل کے دل کی دھڑکن کی تیز رفتار صرف سنائی دے رہی تھی۔ وہ جتنا اس کا خیال جھٹکتا، اتنا ہی اس کا خیال اس کے حواس پر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ آئینہ اس کے لبوں میں سرگوشی میں اس کا نام لیا۔ اس کے نرم و نازک وجود کا لمس ابھی بھی اس کی انگلیوں میں جڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو وہ منظر جسے پھر آب و تاب زندہ ہو اٹھا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی، اس کی پلکوں کا ہلکا سا لرزنا، اور وہ لمحہ جب اس کا چہرہ اس کے سینے سے لگا تھا، اسے لگا تھا وقت تھم گیا ہو۔ وہ سونا چاہتا تھا، مگر دل اسے دیکھنے پر بست تھا۔ صبح جیسے تیسے وہ ہاسپٹل پہنچا۔ اس کی نظر بے اختیار آئینہ کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ وارڈ کے ایک کونے میں وہ سفید کوٹ پہنے فائلز دیکھتی نظر آ ہی گئی تھی۔ ایک شریر سی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آتی اور وہ نرمی سے اسے کان کے پیچھے اڑاس دیتی۔ شاذل کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ پایا تھا۔ گڈ مارننگ مس آئینہ، اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ ہلکورے لے رہی تھی، جبکہ اس کے گہرے لہجے پر آئینہ نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھلکی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ شاذل ایک لمحہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، آج آپ میرے ساتھ ایک خاص کیس پر کام کریں گی، اور میں چاہتا ہوں آپ ہر پل میرے قریب رہیں اور نزدیک سے دیکھیں، تاکہ آپ کو ٹھیک سے پتہ چلے کہ سرجری ہوتی کیسے ہے۔ اس کی معنی خیز نظروں پر خائف ہوتے
آئینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے لہجے کو سنبھالتے ہوئے بس اتنا کہا، اوکے سر۔ سرجری روم میں جاتے وقت شاذل نے محسوس کیا کہ آئینہ کے ہاتھ معمول سے کچھ زیادہ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے بغیر سوچے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریلیکس، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس ایک جملے پر آئینہ کا دل جیسے پگھلنے لگا تھا، چہرہ لال ٹماٹر ہوا تھا۔ ایک دم اضحاک سے پکڑ لینے پر سرجری ختم ہوئی تو باہر نکلتے ہی شاذل نے اسے کچھ دیر کے لیے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہاسپٹل کی چھت پر جا پہنچے، جہاں شام کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ آسمان سنہری اور گلابی رنگ میں نہا چکا تھا۔ شاذل نے اس کے قریب کھڑے ہو کر دھیرے سے کہا، آئینہ آپ ٹھیک ہیں؟ اگر نہیں تو مجھے بتائیں، کچھ کر سکوں آپ کے لیے۔ وہ اس کے گالوں سے لٹ کو انگوٹھے سے ہٹاتے بولا۔ جیسے ہی اس کا انگوٹھا اس کے گال پر لگا تو اس کا چہرہ حدت سے دہکنے لگا تھا۔ آئینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، وہ میں سر نہیں شاذل کہہ سکتی ہو تم مجھے، جب ہم اکیلے ہوں۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا کہ اس کا چہرہ اور سرخ ہوا تھا اور بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے اور قریب ہو کر کوئی گستاخی کرتا، اس کا فون بج اٹھا تھا، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ مگر اپنے ابو کی کال دیکھ اس نے جھٹ کال اٹھائی تھی۔ شاذل بیٹے، فوراً آئینہ کو لے کر اس کے گھر آؤ، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر شاذل کی سوچ جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ اس نے شاکی انداز میں آئینہ کا چہرہ دیکھا تھا، جیسے اس کا بتا بھی پائے گا یا نہیں۔ فوراً چلیں میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا تیزی سے ہاسپٹل سے لے کر باہر نکلا تھا کہ وہ ہانپ سی گئی تھی۔ مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ گاڑی میں پورے راستے پوچھتی رہی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ مگر گاڑی اپنے گھر کے سامنے رکتے دیکھ وہ بری طرح ڈر گئی، کیونکہ باہر لوگوں کا جہمگتا لگا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی، سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر پہنچی تھی۔ ہر کوئی اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گھر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ صحن میں سفید کپڑے میں لپٹا آئینہ کے باپ کا جسم پڑا تھا۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں ہر کونے میں گونج رہی تھیں۔ آئینہ اپنے بابا کی میت کے قریب جا کر ڈہ گئی تھی اور آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے، اور اگلے ہی لمحے گھر اس کی دلسوز چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ بابا اٹھیں نا، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں تنہا کیسے رہوں گی، میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ دہاڑے مارتے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، جان آدھی رہ گئی تھی اس کی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے شاذل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر بہروز خان اس کے قریب آتے بولا، بیٹا، آئینہ کا اب کوئی سہارا نہیں رہا۔ میں اپنے دوست کی امانت کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، پرسوں تمہارا نکاح یہیں ہوگا، لیکن ابو گھر والے، ان کو بعد میں بتائیں گے۔ تم ابھی صرف آئینہ پر توجہ دو۔ جہائے ہی جنازہ اٹھا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے سنبھالا تھا اسے عورتوں نے۔ فوتگی کو 2 دن گزرے گئے تھے، مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ انکل نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بابا بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ کی آخری خواہش کا
احترام کرتے اس سے نکاح کرنے کا تیار ہو گئی تھی۔ لیکن ابو میں کیسے؟ شاذل نے ہچکچاتے ہوئے اپنے باپ سے کہا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان حالات میں اس کی بات کاٹتے وہ بیچ میں بولے۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے شاذل، بہروز خانزادہ کے لہجے میں کرختی تھی، جسے محسوس کر وہ ہتھیار ڈال گیا۔ چند لمحوں بعد محلے کے بزرگوں اور گواہوں کے سامنے مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھے۔ شاذل اور عنایہ کے لبوں سے 3 بار قبول ہے نکلا اور عنایہ نے سر جھکا کر نکاح قبول کر لیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی شاذل کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا۔ وہ جس اظہار محبت کے لیے دن گن رہا تھا وہ ایک پل میں تباہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں اس سوگوار ماحول میں اس کی بیوی بن جائے گی۔ رات کے وقت حویلی کی روشنیوں جگمگا رہی تھیں جب گیٹ کے پاس گاڑی آ کر جھٹکے سے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے شاذل اترا تھا اور دوسری طرف سے سفید دوپٹے میں لپٹی اداس چہرہ جھکائے آئینہ باہر آئی تھی اور خوف بھری نظروں سے حویلی کو دیکھنے لگی کہ نہ جانے یہ لوگ اسے اپنائیں گے بھی کہ نہیں۔ اس کے قدم جیسے زمین پر پڑنے سے انکار کر رہے تھے۔ حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سب ان کی طرف دیکھتے حیرت سے کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کو کہیں غیر لڑکی کو آغوش میں لاتے دیکھ تہمینہ بیگم کڑے تیوروں سے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے شاذل؟ یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ شاذل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بہروز خانزادہ آگے بڑھتے ہوئے بولے، یہ آئینہ ہے میرے دوست کی بیٹی، آج سے یہ شاذل کی بیوی ہے۔ ان کی بات سنتے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب کے چہرے جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ تہمینہ بیگم کے ہونٹ بے یقینی سے لرزے اور وہ غصے سے کانپتی ہوئی اٹھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ میں اسے اپنی بہو ماننے سے انکار کرتی ہوں، بغیر ہم سے پوچھے۔ نکاح کر کیسے لیا میرے بیٹے کا آپ نے؟ اور وہ بھی اس سے؟ ہے کیا اس لڑکی میں؟ شاذل ابھی طلاق دو اسے۔ یہ نکاح میں نے ہی کروایا ہے تہمینہ، اس لیے زبان بند رکھو اپنی۔ بہروز خان کی گرج دار آواز حویلی میں گونجی تھی، جبکہ آئینہ نے کس کر شاذل کا ہاتھ بھینچا تھا۔ میرے دوست کی امانت ہے یہ، اور میں اسے یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم چاہو یا نہ چاہو یہ اب اس حویلی کی عزت ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس بات کو مان لو، ورنہ تم جا سکتی ہو اپنے گھر۔ آئینہ کا چہرہ خوف سے مزید جھک گیا، لگ رہا تھا ابھی دیر ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا، مگر یہ سب اتنا برا ہوگا یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دوہری طرف کھڑی میرال کے اندر جیسے نفرت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کی زہریلی آنکھیں آئینہ پر جمی تھیں، جن میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ یہ میری جگہ کیسے لے سکتی ہے؟ شاذل میرا تھا، میرا، پھر یہ کیسے اس سے مجھ سے چھیننے کی ہمت کر سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہوئے تھے، درد برداشت کرتے مگر چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تاکہ کوئی اس کے دل کا حال نہ پڑھ سکے۔ سب کے تلخ جملے اور تہمینہ بیگم کے
سخت نظریں آئینہ کے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ شاذل نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر آئینہ کے کان کے قریب دھیرے سے بولا، چلو۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اب ان کے سامنے سے گزرا چلا گیا تھا، اسے لیتے ہوئے۔ آئینہ نے شرم اور خوف کے باعث ہلکی سی مزاحمت کرنی چاہی، مگر شاذل کے مضبوط گرفت نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ پیچھے اس کی ماں اس کو پکارتی رہ گئی تھی، شاذل میری بات سنو، تم اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مگر وہ ان کی انسنی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، یہ بات واضح کرتے ہوئے ان پر کہ اب اس پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی شاذل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو بھی نیچے سب کے سامنے تھی، اب اس کی آنکھوں میں صرف نرمی ہی نرمی تھی۔ اس کے لیے ڈرو مت، اس نے دھیرے سے کہا، یہ سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ آئینہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی پلکوں پر نمی اب بھی چمک رہی تھی۔ شاذل نے ایک لمحے کے لیے بس اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب اچانک ہوا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ دل کے اندر سے نکل رہا ہو، مگر اب تم میری بیوی بن چکی ہو اور میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس کی اتنی قربت پر آئینہ کی سانسیں مدھم ہونے لگی تھیں۔ شاذل نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکن تیز چل رہی تھی۔ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ وہ ایک پل کے لیے جھجکی، مگر پھر آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محسوس کرنے لگی۔ شاذل نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ آئینہ نے اپنے رخسار کو اس کے سینے سے لگایا تو اس کی سانسوں کی گرمی اور دل کی دھڑکن اس کے اندر کے خوف کو دھیرے دھیرے پگھلانے لگی تھی۔ آئینہ ابھی تک شاذل کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی، اس کے دل میں سکون اترنے لگا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ شاذل نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آج آرام کرو، اب سے تمہاری ہر مشکل میرا مسئلہ ہے۔ آئینہ نے ہلکی سی اثبات میں سر ہلایا اور وہ آہستہ آہستہ الگ ہوئی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر لیٹی۔ جب شاذل نے اس کے پاس لیٹتے لائٹ آف کرتے اسے قریب کھینچ لیا، نیچے ڈرائنگ روم میں تہمینہ بیگم، میرب بیگم اور میرال صوفے پر بیٹھی غصے سے لب بھینچے ہوئے تھیں۔ مامی، آپ یہ سب برداشت کر لیں گی؟ میرال نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں صاف زہر گھلا ہوا تھا۔ ایک یتیم لڑکی آ کے آپ کے بیٹے کی بیوی بن گئی اور آپ دیکھتی رہ گئیں۔ میں کبھی اسے اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ میرال، یہ سب تمہارے ماموں کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے شاذل کا نکاح تو کروا دیا، مگر اس گھر کی چابیاں ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ٹکتی ہے وہ یہاں۔ تہمینہ بیگم کا لہجہ زہر آلود ہوا تھا۔ پھر تو ہمیں اس آج کی آئی لڑکی کو یہاں سے خود دفع کرنا ہوگا، بھابھی، اور شاذل کو اس کے خلاف کرنا ہوگا۔ آپ جانتی ہیں نا شاذل کی دکھتی رگ کیا ہے؟ میرب بیگم نے اپنی بھابھی کے کان میں جھکتے سرگوشیاں لہجے میں کہا۔ تہمینہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا، ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، وہ مسکراہٹ جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تم فکر نہ کرو میرب، یہ لڑکی زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہر پائے گی۔
میرال نے نظریں اوپر شازل کے کمرے کی طرف اٹھائیں جہاں ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، اور دل ہی دل میں کہا، شازل صرف میرا تھا اور میرا رہے گا۔ آئینہ تمہیں یہاں سے بہت جلد دفع کر دوں گی۔ میں اور اس کی محبت بھری آغوش کی حقدار صرف میں ہوں گی، وہ زہرے لب بولی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو بیوی، اب تو تمہیں میری آغوش میں پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں دیکھتے آئینہ نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا باعث رہ چکا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا وہ اس کے ساتھ ایسے اتنے قریب ایک بیڈ پر ہوگی۔ خفت اور شرم سے اس کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی اور شازل کی لب گستاخیاں کرنا چاہ رہے تھے، اپنی پیاس بجھانا چاہ رہے تھے۔ اچانک شازل کے ہاتھوں نے اپنی بے باکی دکھائی تھی۔ آئینہ کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ اس نے اپنی کمر پر لپٹا اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سر، وہ سرگوشی کرتے بولی تھی اپنے اناڑی چہرے سے، جب وہ اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اسے اپنے سینے سے جکڑ گیا تھا۔ اس کے لب ایک دم قریب آ جانے پر آئینہ کی آنکھیں جھکی تھیں۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھتے اسے یوں ہی جکڑے رکھ پلٹ گیا تھا۔ رخ پلٹتے وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ آئینہ نے گہرا سا سانس بھرا تھا جن میں وہ اپنی سانسیں شامل کر گیا تھا۔ شازل اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں ڈر تھا مگر جانے کی طلب بھی تھی۔ تو کیا وہ بھی یہی چاہتی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی وہ اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا جس پر آئینہ نے تڑپتے ہوئے سسکی بھری تھی۔ اس کے چھونے میں اتنی شدت تھی کہ آئینہ کا نازک وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ وہ بہت شدت سے اس کے نازک لبوں سے جڑا تھا۔ اس کے نازک لبوں کو اپنی دسترس میں لیے وہ اس کی سانسیں بے رحمی سے اپنے اندر منتقل کر رہا تھا۔ اس کے نچلے لب کو اس نے دانتوں میں دباتے اس کی سانسیں اپنے اندر سمائی تھیں۔ آئینہ کی سسکیاں کمرے میں گونجی اٹھی تھیں۔ کہاں دیکھتی ہو؟ اس نے کسی مرد کی اتنی قربت، وہ پہلی مرتبہ اسے چھو رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ اس کی شدتوں میں بے پناہ پیار کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ شرم سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آج اس کی شدتوں میں سب کچھ محسوس کر سکتی تھی وہ، کیونکہ آج اس نے بڑی محفل میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ محرم کی قربت تو اب حیات ہوتی ہے۔ یہ تو اس کا شازل کی بے باک نظروں سے پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ شازل اس کے لبوں کو ایک آخری دفعہ رب کرتے اس کی گردن پہ جھکے، اپنے لبوں سے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ اس کی گردن پر اس کے جنون خیزیاں رقم ہونے لگی تھی۔ آئینہ کی آنکھوں میں جذبات کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کے لبوں کا رخ اس کی دھڑکنوں پر تھا۔ وہ جھکتے اس کی دھڑکنوں پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ آئینہ کی لذت بھری سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ شازل نے اپنا چہرہ اٹھاتے آئینہ کے چہرے کو پیار سے دیکھا جو شرم سے سرخ پڑ رہا تھا۔ شہرام اس کی کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے اس کے لبوں پر جھکتے اب اسے زور سے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ شازل نے
جب ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ کی روشنی بجھائی اور کمبل مزید خود پر لیٹتے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنی چاہیں تو وہ بے ساختہ بول اٹھی، پلیز آج نہیں، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس کی اس فرمائش پر اس نے بامشکل خود پر بند باندھا تھا، مگر اندر ہی اندر شاذل کی شدتیں لمحہ بہ لمحہ زور پکڑ رہی تھیں۔ وہ کঁپ کپا رہی تھی۔ اسے لگا آج اگر شاذل ہر حد سے گزرا تو اس کی شدتوں پر آج آئینہ کا دم ہی نکل جائے گا۔ ایسا انداز، ایسی شدتیں بھلا کب دیکھی تھی اس نے اس ڈیسنٹ شخص کی، جو ہر وقت اس سے کام کی بات کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر جلد خود کو راضی کر لو، کیونکہ تم کو دیکھ کر میں بن پیے ہی بہک جاتا ہوں۔ اگلی بار شاید اتنے قریب آ کر اپنی پیاس بجھائے دور نہ جا پاؤں۔ وہ اس کو اپنی سلگتی گرفت میں چاروں طرف سے جکڑتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، اور ساتھ ہی لپٹائے رکھا۔ اسے لگا تھا کہ رات گہری ہوتے وہ پھر اس کے قریب آنا چاہے گا یا اس سے زبردستی کرنا چاہے گا، مگر یہ اس کے خام خیال تھی۔ اس نے اسے حقیقت میں وقت دے دیا تھا، پھر اس کی گہری گرم آغوش میں کب اسے گہری نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیچے اترا تھا ناشتے کے لیے، تو سب اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے کہ کیسے وہ اس کے اتنے قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ ان سبھی گھر والوں کو منظور نہ تھا، کیونکہ اس لڑکی کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، نہ وہ کوئی جہیز لائی تھی۔ ایسی سوچ تہمینہ بیگم اور میرا بیگم کی تھی۔ میرا بیگم تو ویسے بھی خود اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کی بہو بنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ تو جلد از جلد چاہتی تھی کہ یہ لڑکی یہاں سے 9 دو 11 ہو جائے، تاکہ ان کی بیٹی حویلی کی مالکن بن سکے۔ مگر اس نئی لڑکی نے آتے ہی سب کچھ چوپٹ کر دیا تھا، اس لیے اب وہ پلان بنا چکی تھی کہ اس کو کیسے گھر سے باہر نکالنا تھا۔ شاذل کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرنی تھی تاکہ وہ اس کو چھوڑ کر میرال سے شادی کر لیتا، مگر وہ یہ نہیں جاننا چاہتے تھے کہ وہ کس شدت سے اپنی بیوی کو چاہتا ہے، لیکن اس بات کا اندازہ انہیں جلد ہی ہونے والا تھا۔ اب کیا یہ لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرے گی؟ تہمینہ ایک دم کڑک لہجے میں بولی تھی، کیونکہ بہروز صاحب میز پر موجود جو نہ تھے۔ جب وہ انہیں خوشمگی نگاہوں سے گھور گیا تھا، ماما آپ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اس کے بارے میں یوں بات کریں۔ وہ ایک دم اپنی ماں کے منہ پر بولا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھنے لگی تھی، جو ان کے آگے ایک لفظ کبھی نہیں بولا تھا۔ باہر سے پڑھ کر آنے کے باوجود بھی آج کل کی آئی لڑکی کے لیے ان کے آگے زبان چلا رہا تھا۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر اس کے دل میں اور اشتعال اٹھا تھا، اور شدت سے انہوں نے چاہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو گھر سے باہر اٹھا پھینکیں گی، جیسے تیسے کر کے انہوں نے کھانا کھایا تھا جب وہ ان کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانے لگا تھا چوک پر۔ مگر میرا بیگم بیچ میں ہی بول اٹھی تھی، بیٹا اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ شریں لہجے میں بولی تھی۔ وہ اپنے بھتیجے کے سامنے برا تو بننا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے میٹھی چھری چلانی چاہیے تھی۔
اور کہاں لے کے جاؤں گا؟ یہ بھی میرے ساتھ ہی جاب کرتی ہے، مجھے اسسٹ کرتی ہے، تو گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اس کو؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر ان کے صاف منہ پر اس لیے نہیں بولا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کریں گے، اس لیے اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا تھا۔ جب وہ بہروز صاحب بھی بولے تھے، بیٹا اس کو گھر چھوڑ جاؤ، پہلے ہی وہ بہت سٹریسڈ ہے، تم اسے کام کی بھی ٹینشن دینا چاہتے ہو کیا؟ وہ اس کو گور کر بولے تھے، جب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مجبوراً آئینہ کو یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ بار بار جاتے ہوئے وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جس پر آئینہ کو ہنسی تو بہت آئی تھی مگر وہ لبوں میں ہی بھیج کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کو باہر دروازے تک سی آف کرنے گئی تھی جب وہ یک تک اس کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا جاب پر جانے کا دل نہیں تھا، مگر وہ اپنا دل مار کر جا رہا تھا۔ اس بات کو سب سے زیادہ ہنسی آ رہی تھی آئینہ کو۔ وہ بار بار اس کا چہرہ دیکھتی اور ترس کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے بار بار ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ جب وہ زبردستی اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا گیا تھا۔ کیوں نہ دیکھوں؟ اب اس پر بھی پابندی ہے۔ ایک تو تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، اوپر سب میں تمہیں دیکھوں بھی نہ۔ وہ اس کو خفگی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی، اور اس کی یہ ہنسی دائمی رہنے کی دعا اس نے ہمیشہ کی تھی۔ اچھا ہے، ہنس لو تم میرے اوپر، ابھی تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے نہ، اس لیے میرے دور جانے پر اتنی تکلیف نہیں ہو رہی۔ جس لمحے تمہیں مجھ سے سچا پیار ہوا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اپنی محبت سے 2 لمحے کے لیے بھی دوری برداشت نہیں ہوتی، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بے چارگی سے بولا تھا، جب وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ آپ نہیں جانتے آپ میرے لیے کیا ہیں۔ آپ میرے محسن بھی ہیں، میرے محافظ بھی، اور شاید بہت جلد محبت بھی بن جائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا۔ وہ اس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہی بولی تھی، جب اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا اور اس کی سانسیں اپنے اندر منتقل کرنے لگا تھا۔ اس کے اس انداز میں اتنی شدت تھی کہ وہ حیران رہ گئی تھی کہ اس نے آتے جاتے لوگوں کی پرواہ نہ کی تھی اور ایک دم اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، اتنی بے باکی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف اور ڈر کر۔ اس نے اسے زبردستی پیچھے ہٹانا چاہا تھا، مگر اس کی پیاس تو جیسے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جسے اس کے لب آئینہ کے لبوں سے ٹکراتے تھے وہ مدہوش ہو جاتا تھا، اور اس سے دور جانے پر اس کا دل نہیں کرتا تھا، مگر آئینہ کو اب سانس لینے میں مشکل آنے لگی تھی، اس لیے اس کو دھکا دیتے ہوئے جھنجھوڑ کر دور کر گئی تھی، اور ایک دم گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی اپنے سرخ چہرے کے ساتھ۔ جب وہ اسے معنی خیز سی سے دیکھنے لگا تھا، جب کہ وہ کچا چبا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی جب وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے، پورے دن کے لیے جا رہا ہوں، ایک ڈوز تو چاہیے ہوگی نا مجھے پورا دن گزارنے کے لیے۔ افسوس تمہیں ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا تھا، جب وہ کمر پر
ہاتھ اٹکا کر لڑکا عورتوں کی طرح بولی تھی، تو کیا آپ مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل اس لیے لے جانا چاہتے تھے کہ آپ کا موڈ فریش ہو سکے، یا اس لیے کہ میں بور نہ ہوتی؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی تھی، ارے میری بیوی تو میرے ساتھ رہتے رہتے ذہین ہو گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر اس پر جھکنے والا تھا جب وہ اسے دھکا دیتی باہر نکال چکی تھی۔ جائیے اور جلدی آئیے گا، وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے ہاتھ ہلاتے بول رہی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ دل اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے چاہنے لگا تھا، تو کیا وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگی تھی کہ اس کی 2 پل کی دوری بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اداس ہوتی یہ سوچ کر اندر جانے کو پلٹی تھی جب اس نے اپنے پیچھے میرال کو کھڑے دیکھا تھا، جو سرخ نگاہوں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جسے دیکھ کر وہ 1 منٹ کے لیے دہل کے رہ گئی تھی۔ تو کیا اس نے وہ سب دیکھا تھا جو شاذل اس کے ساتھ کر رہا تھا؟ ایک دم شرم سے اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا، آگ کی ماند۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرال اسے دیکھ چکی ہے، شاذل تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہے، وہ اس کے چاروں طرف گھومتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، جبکہ وہ نہ سمجھی تھی اسے دیکھنے لگی تھی۔ آخر وہ ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ بھی جانتی ہیں کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے صاف لہجے میں بولی تھی، اور جب وہ کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ ایسا تمہیں لگتا ہے، مگر شاذل کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا۔ اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جانے تمہیں کتنی دیر سے چاہتا تھا اور آج اس کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اس کے لہجے صاف زہر ٹپک رہا تھا، جس پر اس کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ بھی شاذل کو چاہتی ہے۔ آپ میرال ہیں نا، اس کی دوست؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اپنے لہجے کو کرواہٹ لیے بولی تھی، ہاں میں ہوں اس کی دوست، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ کھاٹداری سے بولی، جس پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میری بلا آپ سے کیا دشمنی؟ آپ شاذل کی دوست ہیں، میں بھی آپ کی دوست بننا چاہتی تھی۔ اس نے خود ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے وہ ایک دم تھام کر جھٹکے سے اپنے قریب کر چکی تھی۔ تم میری دوست کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ سوتنی کبھی دوست نہیں ہوتی۔ کیتھیس، وہ اس کے کان میں زہر انڈیلتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ شدر کھڑی رہ گئی تھی کہ آخر وہ کہہ کر کیا گئی ہے۔ تو کیا اس سب سے شاذل بھی آگاہ تھا؟ اگر آگاہ تھا تو اس نے اس کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں گراہ پڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شاذل سے اس بارے میں بات کرے گی، مگر اسے یہ موقع میسر نہ آیا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے تھے، اس کی ساس کے طعنے اور پھپھو کے طعنے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، جنہیں وہ خاموشی سے سہتی تھی، شاذل کے سامنے ذکر نہ کرتی تھی۔ وہ بیچارہ تو رات تھکا آتا تھا اور وہ رات کو بھی اس کو ٹینشن دے دیتی، تو کیا فائدہ تھا اس کی محبت کا؟
اے لڑکی، آج شازل کی سالگرہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ ساڑی پہن کر تیار ہو جاؤ۔ ہم لوگ اس کے لیے کچھ چیزیں خریدنے جا رہے ہیں۔ وقت پر پہنچ جائیں گے۔ اتنی دیر تک گھر کو سجا دینا اور خود ساڑی پہن کر اچھی سی تیار ہو جانا۔ تہمینہ بیگم پہلی بار اس کے لیے ایک ساڑی لاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ حیرت بڑی نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی تھی کہ وہ تو کل تک اس سے نفرت کرتی تھی، پھر آج یوں محبت بھرے مظاہرے کیوں کرنے لگی تھی۔ اس نے مشکوک لہجے میں ان کو دیکھتے ہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ بات ہی سب خیالوں پر بری تھی کہ آج شازل کی برتھ ڈے تھی اور وہ بھی اس کے موقع کو اچھی طرح منانا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے ان کا دیا وہ تحفہ تھام لیا تھا۔ کیوں نہیں آنٹی، میں دل و جان سے ان کی برتھ ڈے کو اچھا بنانے کی کوشش کروں گی۔ پورے گھر کو اچھی طرح سجاؤں گی۔ کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی ماں نہیں تھی تو وہ اپنی ماں کو ان میں ہی تلاش کرتی تھی، مگر وہ الگ بات تھی کہ وہ کبھی اس کو بیٹی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ میری بیٹی تمہیں تیار ہونے میں مدد دے دے گی، لیکن یاد رکھنا تمہیں باقی کی تیاری خود ہی کرنی ہوگی۔ ہم سب کو شازل کے لیے کچھ نہ کچھ لینا ہے، اس لیے سب ہی باہر جا رہے ہیں اور تمہارے انکل وغیرہ شام کو شازل کے ساتھ ہی گھر لوٹیں گے۔ ٹھیک ہے، تب تک تم گھر میں اکیلی رہو گی۔ کچھ ہوگا تو نہیں، ڈرو گی تو نہیں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولی تھی۔ یہ لہجہ بناوٹی تھا، وہ ذرا بھی محسوس نہ کر پائی تھی۔ دل میں تہمینہ بیگم کے لڈو پھوٹ رہے تھے، کیونکہ جو چال وہ چلنے والی تھی اس سے شازل کے دل میں سے ہمیشہ کے لیے یہ لڑکی اتر کر رہ جاتی۔ نہیں آنٹی، میں نہیں ڈرتی۔ کوئی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں، میں سب کچھ کر لوں گی، وہ اشتیاق بڑے لہجے میں بولی تھی، اس بات سے انجان کہ آج اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس نے ان کا تحفہ کھول کر دیکھا تھا، جو سرخ رنگ کی ساڑی تھی، مگر اس کا گلا نہایت ڈیپ تھا۔ اسے یہ دیکھ کر عجیب لگا تھا، کیا یہ لوگ پارٹی وغیرہ پہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں؟ وہ ایک دم سوچ کر رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی پول اس نے یہ سوچا کہ اگر اس نے لباس زیب تن نہ کیا اپنی ساس کی طرف سے دیا ہوا تو شاید اس کی ساس کو غصہ آ جائے یا وہ اس سے اور نفرت کرنے لگے۔ اور ویسے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ شازل کے پسند ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھٹے دل سے اس ساڑی کو زیب تن کر لیا تھا۔ اپنے گلے کو پلو سے چھپاتے ہوئے وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ آگے سے گلا جتنا گہرا تھا اتنا ہی پیچھے سے بیک لیس بھی تھا۔ اس نے اپنے بال کمر پر کھول لیے تھے تاکہ کچھ بھی واضح نہ ہو، مگر گلے کا کیا کرتی؟ اور آستین بھی نہایت باریک تھی، جسے دیکھ کر اسے خود ہی شرم آ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شال لپیٹ لے گی جب سب آئیں گے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے بیٹھنے تک شازل کی بہن بھی اندر آ چکی تھی۔ واؤ بھابھی، یو آر لکنگ سو ہاٹ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے بولی تھی، مگر یہ تعریف بھی اس کی طرح نکلی تھی۔ یہ بھی وہ جان نہ پائی تھی کتنی معصوم تھی وہ کہ وہ لوگ اس کے لیے قبر کھود رہے تھے
اور وہ خود اندر لیٹنے کے لیے تیار تھی۔ چلیے اب میں آپ کو تیار کر دیتی ہوں۔ وہ اس کو آئینے کے سامنے بیٹھاتے ہوئے اس کا میک اپ کرتے ہوئے دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، اس کی کم عقلی پر کہ وہ کیسے ان سب پر بھروسہ کر سکتی ہیں جو سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ انہی کے ہاتھ میں خود کو سونپ چکی تھی، جانے بغیر کہ وہ اس کے لیے کتنا گھناؤنا کھیل تیار کر رہے ہیں۔ وہ جلد ہی وہ اس کو تیار کر چکی تھی اور اب وہ لوگ باہر نکلنے والے تھے۔ بھابھی آپ سب تیاریاں دیکھ لیں گی نا؟ اگر آپ کو میری ہیلپ چاہیے تو میں گھر میں ہی رک جاتی ہوں، وہ اچھا بننے کو بولی تھی، مگر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی اس کی نادانی پر۔ نہیں تم جا سکتی ہو، میں کر لوں گی اکیلے، کوئی بات نہیں، وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو کیا چاہیے تھا کہ سب لوگ اس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، تو وہ اس لیے اپنا بیسٹ دے رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ ان لوگوں کی گندی ذہنیت کو کبھی نہیں بدل سکتی۔ وہ لوگ جا چکے تھے پیچھے، وہ تنہا سارے گھر کو ڈیکوریشن کرتی رہی تھی۔ یہ ساری ڈیکوریشن کرتے کرتے اس کو 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ کھانے کی ڈشز بھی آج وہ خود ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے ساری ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اب وہ بھاگ کے ہلکان ہو چکی تھی کہ اس کی ٹانگوں میں ذرا بھی جان نہ رہی تھی۔ صبح صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا دل کیا کھانا کھا لے، مگر یہ سوچا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت پہنچتے ہوں گے۔ اس نے تیاری کو فوقیت دی تھی اور ساری تیاری کرنے لگی تھی، جب ایک دم ہی گھر کی لائٹ بند ہوئی تھی۔ وہ اندر تک سہم کر رہ گئی تھی اور جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تھا یہ اچانک گھر کی لائٹ کیسے چلی گئی تھی۔ کوئی ملازم بھی موجود نہ تھا گھر کے اندر جسے کہہ کر وہ باہر کی لائٹ آن کروا سکتی۔ آج سارے ملازم چھٹی پر کیوں تھے، یہ سوچ اس کے ذہن میں لہرائی تھی، مگر اس نے پھر بھی اپنی ساس سے نہیں پوچھا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نہ ہی اس نے فون کر کے شاذل کو بتایا تھا، مگر اب وہ بری طرح ڈر چکی تھی، اس لیے وہ شاذل کو فون کر کے بلانا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً شاذل کو فون کیا۔ شاذل، اس نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، جب وہ پریشانی سے بولا، کیا بات ہے میری جان؟ شاذل، گھر کی لائٹ چلی گئی ہے اور گھر میں اکیلی ہوں، وہ چاروں طرف خوف سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ پریشانی سے بولا تھا تو گھر کے ملازم کہاں ہیں؟ وہ فون کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب اس نے فوراً دانتوں تلے زبان دبائی تھی، کیونکہ اس کی ساس نے اسے منع کیا تھا کہ شاذل کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دینی، اور وہ خود اسے کال کر کے پریشان کر چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا، یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں ڈر گئی تھی، اس لیے تمہیں فون کر دیا۔ کوئی بات نہیں، تم کام کر رہی ہو، کام کرو اپنا، وہ ہلکاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن پھر بھی تم گھر میں اکیلی کیوں ہو؟ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے فوراً کال کاٹ دی تھی، مگر جیسے ہی اس نے کال کاٹی تھی، پیچھے سے کسی نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا کہ وہ حواس باختہ ہوتے پیچھے پلٹی تھی اور شدر نگاہوں سے آنے والے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی خود کو چھڑوانے کی، مگر وہ فولادی گرفت اس کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اندر سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہے؟ چھوڑو مجھے، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کی سن ہی کون رہا تھا۔ آنے والا جو بھی تھا اس کو نہایت برے طریقے سے چھو رہا تھا، جو اس کو ایک آنکھ نہیں بہہ رہا تھا۔
اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ مت رو، آج تو ہم اپنے رنگین لمحات کو مزے سے انجوائے کرنے والے ہیں۔ وہ شخص اس کے چہرے پر اپنی گندی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سسک پڑی تھی۔ وہ اور خود سے اس کو دور ہٹانا چاہتی تھی۔ اس نے فون پکڑ کر شاذل کو ملانا چاہا، مگر اگلے ہی پل وہ اس کا فون تھام کر اسے جھٹکے سے پھینک چکا تھا زمین پر کہ اس کا فون ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ اب اس کے بچنے کی کوئی چانسز نہیں تھے۔ کسے اپنی مدد کو بلاتی؟ وہ اس گردن پر دانت کاٹتا اس کی چیخیں نکالنے کی وجہ بنا تھا۔ چھوڑو مجھے، خدارا چھوڑو پلیز، میں ساتھ ایسا مت کرو، میں شادی شدہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے بلکی تھی، مگر اس بے رحم درندے کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ اچانک باہر بھاگی تو وہ لاؤنج میں اسے دبوچتے اسے گردن سے نوچنے لگا تھا۔ اس کی آستین بھی پھاڑ چکا تھا اور اچانک اس کے جیسے ہی لبوں پر جھکنے لگا تو لائٹ آ گئی تھی۔ کمینے لڑکی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرے بیٹے کے جانے کی دیر تھی کہ تم نے ایک غیر مرد کو گھر میں بلایا، اس کے ساتھ گل چڑھنے اڑانے لگی، اس کی عزت کا بھی پاس نہیں کیا۔ بے شرم لڑکی، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ سب لوگ جو اچانک ہی آئے تھے، اس کو اس بری حالت میں دیکھ کر تہمینہ بیگم کا خون کھول اٹھا تھا اور وہ دہاڑتے ہوئے بول رہی تھی اور اسے بالوں سے دبوچ کر اس لڑکے سے الگ کیا تھا۔ اس لڑکے نے بھاگنے کی کوشش کی تو شمروز صاحب کے بیٹے اسے تھام چکے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو کیا اس لڑکی نے نہیں کیا، اس لڑکی نے مجھے بلایا تھا، ورنہ مجھے اس گھر کا معلوم کیسے ہوتا اور یہ کیسے پتہ چلتا کہ یہ اکیلی تھی؟ وہ ایک دم حواس باختہ سا بولا تھا، دو چار لاتیں اور گھوسے کھانے کے بعد، جب کہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میرا یقین کریں آنٹی، میں نے اس کو نہیں بلایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں، یہی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دیتی تھی، بولی، مگر وہاں یقین ہی کسے تھا؟ سب اسے آنکھوں میں شک لیے دیکھ رہے تھے۔ تو تم اپنے کپڑوں کی کیا وضاحت دوگی؟ لڑکی، ایسے کپڑے تو شریف لڑکیوں کے پہننے والے نہیں ہیں جو تم نے پہن کے رکھے ہیں۔ اب کی بار میرب بیگم اس پر تاک تاک کر وار کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ لڑکھڑا کے نیچے گر گئی تھی۔ میری بات کا یقین کریں، میں ایسی نہیں ہوں، یہ تو مجھے آنٹی نے دیے تھے کپڑے پہننے کے لیے اور کہا تھا کہ شاذل کی برتھ ڈے ہے، ہم لوگ باہر جا رہے ہیں، اس لیے وہ سسک کر بولی تھی۔ جب کہ آج تو بہروز خان کی آنکھوں میں بھی شک جھلک رہا تھا۔ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا؟ وہ رو رہی تھی، اپنی صفائی کی دہائیاں دے رہی تھی، مگر کسی کو اس پہ یقین نہ تھا۔ جھوٹ مت بولو لڑکی، میں کیوں دینے لگی تمہیں؟ آج تو شاذل کی برتھ ڈے بھی نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کا بدلا ہوا روپ دیکھ رہی تھی، جنہوں نے خود کہا تھا کہ شاذل کی سالگرہ ہے، اسے تیاری کرنی ہے، تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اسے پھنسانے کے لیے جال بنا گیا تھا۔ اب اس کو ایک ایک بات صاف نظر آنے لگی تھی، مگر وہاں اس پر یقین کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نکلو جہاں سے۔ میرب بیگم
اور تہمینہ بیگم اس کو گھسیٹ کر باہر نکالتے ہوئے بول رہی تھی، جب وہ ایک دم اندر آتے ہوئے شازل کے قدموں میں گری تھی اور اس نے اپنی سرخ نگاہیں اٹھا کر شازل کو دیکھا تھا، جو اپنی متاع جان کو یوں زمین پر اپنے پاؤں میں پڑے دیکھ تڑپ گیا تھا اور فوراً اسے اٹھایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالنے کی؟ وہ ایکم دہاڑا تو سارے لرز اٹھے تھے خوف سے۔ انہوں نے ایسا جنونی انداز شازل کا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شازل بیٹا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ہی اس لڑکے کو بلایا تھا، اور دیکھو تمہارے پیچھے رنگ رلیاں بنا رہی تھی۔ یہ تمہاری نہیں ہو سکتی، یہ تو پہلے پتہ نہیں کتنے مردوں سے پہلے مل چکی ہے۔ وہ اس کے کردار کو نشانہ بناتے ہوئے بول رہی تھی، جب وہ چیخ اٹھا تھا، بس بس امی، بس کریں، اور کتنا گریں گی آپ اور پپو اس کو نیچے گرانے کے لیے؟ مجھے اس پر پورا یقین ہے، آنکھیں بند کر کے میں اس پر پورا یقین کرتا ہوں۔ جو لڑکی اپنے شوہر کے پاس آنے سے ڈرتی رہی، وہ کیا خود کسی غیر مرد کو اس کے قریب آنے دے گی؟ اور تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شازل ایک دم دہاڑ کر کہتا ہوا اس لڑکے کے پاس آیا تھا اور اسے مار مار کر ادھر ادمرہ کر چکا تھا۔ بول، کس نے کہا تھا تجھے یہ سب کرنے کے لیے؟ ورنہ آج یہیں تجھے زمین میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا قہر لیا ہوا تھا کہ وہاں وہ باقی سب بھی ڈر گئے تھے۔ میرال جو خوش ہو رہی تھی کہ اب اس کی جان آئینہ سے چھوٹ جائے گی، اس لڑکے کے منہ سے اعتراف سن کر وہ بھی صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے ان عورتوں نے کہا تھا، اگر یہ مجھے نہ کہتی تو میں یہاں کیوں آتا؟ یہ لڑکی بے قصور ہے، وہ زخمی حالت میں بولا تھا۔ اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر اسے اپنی جان پیاری تھی۔ پیسے نہیں، اس لیے اس نے سب کچھ فر بول دیا تھا۔ اپنی پول یوں سب کے سامنے کھلتے دیکھ تہمینہ بیگم اور میرا بیگم انگشت بدناں رہ گئی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ملا ہوا ہے اس لڑکی سے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا، تہمینہ بیگم نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا، جب وہ اس کا ہاتھ چٹک گیا تھا۔ خبردار امی، اب آپ مجھے ہاتھ لگانے کا حق نہیں رکھتی۔ آپ نے کیسے میری بیوی کو کسی اور مرد کے حوالے کر دیا، یہ جانتے بوجھتے کہ وہ میری عزت ہے؟ آپ نے میری عزت کو دو کوڑی کا کرنا چاہا۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ کے سینے پر میری بیوی اتنی ہی بوجھ ہے تو میں اس کو لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ ان سب گھر والوں کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تھا، اور پھپھو، آپ جتنا جلدی ہو سکے اپنے رہنے کا بندوبست کہیں اور کر لیں، کیونکہ میں آپ کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سے میری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی۔ مگر بیٹا، خاموش رہیے۔ وہ انہیں چڑک چکا تھا، جس پر انہیں اپنی اتنی سبکی محسوس ہوئی تھی کہ وہ کچھ بول نہ پائی تھیں، اور وہاں سے جا چکی تھیں اپنے کمرے میں۔ جب بہروز صاحب آگے آتے اس سے معافی مانگنے لگے تھے، بیٹا یہ سب میرا قصور ہے، مجھے ہی سب کچھ روکنا چاہیے تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر میرا یقین کرو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور میرا بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری طرفداری نہیں کر پایا۔ وہ آئینہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے بولے تھے، جو ابھی تک سسک رہی تھی اور اپنے شوہر کے گلے میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس وقت اتنی قابل رحم لگ رہی تھی
وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا تھا اور اس کو روتے وجود کو اپنی پناہ دی تھی۔ میری جان، فکر مت کرو، میں ان سب سے لڑ جاؤں گا، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم کہتی ہو تو ہم ان سب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی خود کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے اور شدت درد سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ کچھ بھی ہو جائے مگر مجھے مت چھوڑنا شازل، تمہارے علاوہ میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے تھی جب شازل اسے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا تھا۔ اس بات کو کافی دن گزر چکے تھے۔ تہمینہ بیگم راہ راست پر آ چکی تھی۔ میرا بیگم کو انہوں نے گھر سے لے دیا تھا، وہ وہاں شفٹ ہو گئی تھی، اور اگلے ہی دن تہمینہ بیگم نے آئینہ سے معافی بھی مانگ لی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میں صحیح غلط میں فرق کرنا ہی بھول گئی ہوں، لیکن تم مجھے معاف کر دینا پلیز، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل بڑا کرتے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آخر کیا کرتی، وہ اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ سبھی اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگے تھے، مگر میرال کو یہ کہاں ہضم ہونا تھا۔ وہ تو اپنی محبت کو پانا چاہتی تھی، اس سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آج ہی وہ 2 دن کے لیے وہاں رہنے آئی تھی۔ اس نے اس کو اپنا بنانے کی ٹھان نہیں تھی۔ رات وہ جب نیچے اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کوئی کیس سرجری کا کیس اسٹڈی کر رہا تھا تو وہ اس کے سامنے آئی تھی، نائٹی پہنے ہوئے۔ جبکہ اس کو نائٹی میں دیکھ کر شازل حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ میرال جیسے مرضی کپڑے پہن لیتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی شازل کے سامنے نائٹی پہن کر آنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ آج اس کو کیا ہو گیا تھا؟ میرال، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کس لباس میں تم میرے سامنے آئی ہو؟ فوراً جاؤ یہاں سے، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ ضدی لہجے میں اس کی بات نظر انداز کرتے آگے آتے اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی کہ وہ شدید حیرت سے ساکن ہی تو رہ گیا تھا کہ آخر میرال کو ہو کیا گیا تھا۔ یہ کیسا رنگ ڈھنگ تھا اس کا جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، چھوڑ دو اسے، اس کی دوست اس کے قریب ہوتے بولی، جب وہ اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ بے شک تم میری بیسٹ فرینڈ ہو میرال، مگر میری محبت میری بیوی ہی ہے، مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی بیکار کوشش مت کرو۔ مجھے نہیں پتہ یہ خناس کس نے تمہارے ذہن میں بھرا ہے، جو تم اب اپنی سطح سے اتنی نیچے گر گئی کہ یوں اپنے آپ کو بے آبرو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مگر میں تمہیں پرواضح کر دوں، تم میری بیوی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ صرف دوست ہو تو دوست بن کے رہو، خود کو دوست کے مقام سے بھی مت گراؤ۔ میرال کو نہایت غصہ آیا تھا اس کا صاف انکار پر، مگر دروازے میں کھڑی شازل کی بیوی کو دیکھ وہ ایک دم شازل کے لبوں پر جھک گئی تھی، جس پر باہر کھڑی آئینہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز پر جھٹکے سے دھکا دیا تھا شازل نے میرال کو، اور دروازے کی طرف سست بڑھتی دھڑکنوں سے دیکھا جہاں اس کی جان سے زیادہ عزیز بیوی کھڑی تھی۔ آئینہ، آئینہ میری بات سنو، آئینہ، مگر وہ اسے وہیں روک گئی تھی۔ خبردار، ایک بھی قدم مت بڑھائیے گا میری طرف، وعدے مجھ سے اور رنگ رلیاں کسی اور سے، اور اس کے ساتھ منا رہے ہیں آپ شازل خانزادہ، تف ہے آپ کی محبت پر اپنا۔ آئینہ، میرا یقین کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا،
یہ سب جھوٹ ہے، یہ خود میری قریب آئی تھی، میں اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ میں تو اس کو ہمیشہ بہنوں کی طرح سمجھتا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ اس سے اس طرح کرے گی، میری محبت کی نظروں میں مجھے گرانا چاہے گی۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے پلتے ہوئے میرال کو دیکھنے لگا تھا، جو چہرے پر مصنوعی تاثرات لیے اس کی طرف آئی تھی۔ شاذل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے وعدے کیے تھے شادی کے، اور اپنی بیوی کے سامنے میری محبت کو کیوں ٹھکرا رہے ہو تم؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جب وہ زبردستی ہو اس کو نیچے جھٹک گیا تھا۔ خدا کی قسم، یہ سچ نہیں ہے آئینہ، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ تو میری دوست تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ یہ تم تو میرا یقین کرو۔ وہ بے بسی سے چلا اٹھا تھا۔ میرال کو لگا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، ان دونوں کا گھر توڑنے میں، کیونکہ آئینہ کے دل میں وہ شک ڈال چکی تھی، اور اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی جو کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی۔ آئینہ کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی کو دیکھ کر شاذل کو لگا تھا وہ ناکام ٹھہرا ہے۔ جب وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ وہ دونوں حیرت بھری نگاہوں سے آئینہ کو دیکھنے لگے تھے، جو کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، وائٹ ایکٹنگ! یار، کتنا شوق ہے تمہیں اداکاری کرنے کا! وہ میرال کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں کیا لگا یہ سب جو میں نے کہا وہ سچ تھا؟ مجھے میرے ہی شوہر پر یقین نہیں ہوگا؟ یہ کیسے سوچ لیا تم نے میرال ڈیئر؟ مجھے اس پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ اس کی بجائے میں تم جیسی مکار عورت کا یقین کیوں کرنے لگی؟ بتاؤ گی مجھے ذرا؟ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میرال دانت پیچ کر کچا کر رہی تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی جو اس کے بس میں نہیں آئی تھی؟ شاذل نے ایک دم شکر کا سانس بھرا تھا جب اگلے ہی لمحے آئینہ نے میرال کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا۔ ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ وہ اس کے منہ پر برساتی چلی گئی تھی۔ آئندہ اگر تم نے میرے شوہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی غلطی کی تو تمہیں بالوں سے پکڑ کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ اب تو مجھے سارے ہی اس گھر میں تسلیم کر چکے ہیں، لیکن تمہارا یہاں رہنا جینا دوبھر کر دوں گی۔ میری بات سمجھ آئی تمہیں؟ وہ اس کے منہ کو کس کر دبوچی ہوئی تھی، بولی، جب وہ تن ون کرتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے مڑتے شاذل کو دیکھنے لگی تھی شریر نگاہوں سے۔ آپ کو کیا لگا آپ پر شک کروں گی میں؟ وہ شریر لہجے میں بولی، جس پر ایک دم اس کو اپنی آغوش میں لے گیا تھا۔ میری شیطان بیوی، تم نے تو جان نکال لی تھی میری۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ وہ شخص جو کبھی مجھ پر شک نہیں کر پایا، میں اس پر شک کرنے کی گستاخی کیسے کر سکتی تھی بھلا؟ وہ معصومیت سے ٹکر ٹکر اسے دیکھتی ہوئی بولی، تو وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا اور اچانک اٹھا کر لے جانے لگا تھا بیڈ روم میں۔ جب وہ چلائی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا۔ وہ اس کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، مگر آج شاذل کو اس کے قریب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے جا کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ آج خود کو کیسے بچاؤ گی جانم؟ آئینہ کی نائٹی وہ کندھے سے سرکا چکا تھا،
وہ اس پر بلیک نائٹی موجود تھی، جس سے اس کی گوری گوری نرم و ملائم ٹانگیں واضح ہونے لگی تھیں۔ جیسے ہی شاذل نے اس کی ٹانگ پر لکیر کھینچی تو آئینہ کو کرنٹ جیسا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی ٹانگ پیچھے کھینچنے لگی۔ جب وہ جھٹکے سے اسے قریب کر گیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی، وہی جو اس نے اس دن نہیں کر پایا تھا۔ وہ معنی خیز نظروں سے آئینہ کو دیکھ کر بولا۔ آئینہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر شاذل پھر سے بہکنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹانگوں سے اپنا ہاتھ اوپر لے کے جانے لگا اور اچانک سے اس نے آئینہ کو اپنے حصار میں لیا، جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، اندر تک کانپ اٹھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، پلیز شاذل۔ اس کے انگ انگ کو اپنے ہاتھوں سے مسل رہا تھا اور آئینہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کے اندر شدت سے گرمی بھر رہی تھی۔ اب وہ اس کے پیٹ پر لب رکھے اس کو چومنے لگا تھا۔ آئینہ کے اندر بھی پیار کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ آئینہ اپنے خشک ہونٹوں کو زبان پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے کھینچنے ہوئے شاذل کو اپنے اوپر گرا لیا تھا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ آئینہ کے ہونٹوں کی نرمی پاتے ہی شاذل نے بھی اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں بھینچا تھا اور ان کو جذب کرنے لگا۔ آئینہ کی سانسوں کو وہ گھونٹ گھونٹ بھرتے ہوئے پی رہا تھا، اس کے گالوں کو ہاتھ رکھ کر ہونٹوں کو بے دردی سے محسوس کر رہا تھا، جسے محسوس کرتی آئینہ اس کے حصار میں مچلنے لگی تھی، لیکن وہ ہر چیز کو نظر انداز کرتے وہ اپنی شدتیں اس چھوئی موئی پر نچھاور کرنے میں مصروف تھا۔ اب ہونٹوں پر لب رکھ کر اس کی تھوڑی پر لب رکھے اور پھر اس کی گردن میں منہ چھپا کر اپنی بیڈر سہلانے لگا، جس پر وہ اس کی کالر کو مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ آئینہ کو وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ اس کی رہی سہی نائٹی کو بھی کھسکا چکا تھا۔ آئینہ اس کے لمس کو اپنے کندھوں پر محسوس کرتی مچل کر اس کا حصار توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جس پر وہ اس پر اپنی شدت برساتا چلا گیا اور اس کی ہر جگہ پر اپنی مہر چھوڑ کر اسے اپنا بنا چکا تھا، جبکہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ اب زندگی حسین ہو چکی تھی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بوقت پہنچتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔